سبسکرائب کریں عرب اردو ٹی وی کو، ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کریں لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عرب اردو ٹی وی میں خوش آمدید۔ 28 محرم 1441 ہجری مطابق 27 ستمبر 2019 کی سعودی تازہ ترین خبروں کے ساتھ حاضر ہوں۔ جوابی حملے کی حکمت عملی کا اعلان جلد۔ سعودی وزیر زیر مملکت برائے امور خارجہ عادل الجبیر نے کہا ہے کہ سعودی عرب آرامکو تیل تنصیبات پر حملہ آوروں کے خلاف جوابی کارروائی کی حکمت عملی کا اعلان جلد کرے گا۔ مناسب وقت پر حکمت عملی سے رائے عامہ کو آگاہ کر دیا جائے گا۔ اخبار 24 کے مطابق عادل الجبیر نے کہا ہے کہ سعودی عرب اب کی حریث میں تیل تنصیبات پر حملوں کا مناسب جواب دینے کے لیے تمام فریقوں سے مشاورت کر رہا ہے۔ فریق بینی سے حقائق معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کے مطابق تحقیقات کا کام انتہائی سنجیدگی سے کیا جا رہا ہے۔ الجبیر نے نیو یارک میں انسانی و امدادی امور کے لیے اقوام متحدہ کے رابطہ کار مارک لوکوک کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ سب سے پہلے تحقیقات کے نتائج کا انتظار ہے۔ سعودی عرب اپنے دوستوں اور اتحادیوں کے ساتھ مشاورت جاری رکھے ہوئے ہے۔ تیل تنصیبات پر حملہ ناقابل قبول اور قابل مذمت ہے۔ مناسب وقت پر جوابی حملے کی حکمت عملی کا اعلان ہوگا۔ الجبیر نے بتایا کہ سعودی عرب نے یہ جاننے کے لیے تیل تنصیبات پر ڈرونز اور کروز میزائل کہاں سے کیا گیا باقاعدہ تحقیقات کر لی ہیں۔ ابتدائی نتائج سے ثابت ہو گیا ہے کہ حملوں میں ایرانی اسلحہ استعمال ہوا ہے۔ ہم ایران کو حملوں کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ عادل الجبیر نے کہا کہ سعودی عرب نے اقوام متحدہ سے تحقیقات کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے ماہرین کی ٹیم روانہ کرنے کی درخواست کی تھی۔ عالمی ماہرین سعودی عرب پہنچ چکے ہیں اور وہ کئی ملکوں کے ماہرین کے ساتھ تحقیقات کر رہے ہیں۔ جو ہی ماہرین کسی نتیجے پر پہنچیں گے اور ہمیں بتا دیں گے کہ میزائل اور ڈرون کہاں سے داغے گئے تھے، فوراً ہی جوابی کارروائی کے مختلف آپشن میں سے کسی ایک پر عمل درآمد کا فیصلہ کر لیں گے۔ الجبیر نے توجہ دلائی کہ اہم ترین نکتہ یہ ہے کہ ایران کو موجودہ رویہ جاری رکھنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ایران کو بین الاقوامی قانون کی پابندی کرنا ہوگی، اسے بین الاقوامی نظام کے آگے جھکنا ہوگا۔ ایران کو اپنا جارحانہ رویہ بھی بند کرنا پڑے گا۔ سعودی عرب میں مزید فوجیں بھیجیں گے۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور امریکی وزیر دفاع مائک ایسپر کے درمیان ہونے والے ٹیلی فونک رابطے کے بعد امریکی وزارت دفاع نے اعلامیہ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ جلدی سعودی عرب میں پیٹریاٹ بیٹری اور 4 ریڈار سسٹم نصب کرے گا، جبکہ مزید 200 امریکی فوجی تعینات کیے جائیں گے۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق پینٹاگون سے جاری ہونے والے اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ 14 ستمبر کو سعودی عرب تیل تنصیبات پر طریق سب سے بڑے حملے کے بعد سعودی عرب کے دفاعی نظام کو مضبوط بنانے کے لیے اضافی اقدامات کیے جائیں گے۔ امریکی فوج نے اعلامیہ میں توجہ دلائی ہے کہ اضافی فوج سرکاری احکامات کی تعمیل کے لیے تیار ہے۔ اس کا مطلب یہ لیا جا رہا ہے کہ بحرانی صورتحال پیدا ہونے پر برق رفتاری سے اضافی فورس سعودی عرب سے بھیجی جا سکتی ہے۔ داعش میں شمولیت اور سیکیورٹی اہلکاروں کے قاتلوں کو سزا۔ فوجداری کی خصوصی عدالت نے 2 سپاہیوں کے قتل، دہشت گرد اور داعش تنظیم میں شمولیت کے الزام ثابت ہو جانے پر 2 ملزمان کو موت اور دیگر کو قید کی سزا سنائی ہے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق داعش میں شمولیت کا الزام 12 سعودیوں، 1 شامی اور 1 سوڈانی پر عائد کیا گیا تھا۔ ان پر ڈیوٹی کے دوران حملہ کر کے گشتی فورس کے 2 سپاہیوں کے قتل کا الزام بھی تھا۔ ملزمان پر وزارت داخلہ کے ایک افسر اور ملک کے مختلف علاقوں میں سیکیورٹی چیک پوسٹ کے لیے کئی اہلکاروں کے قتل کی کوشش کا الزام بھی ثابت ہو گیا۔ یہ بدامنی پھیلانے کے لیے بعض غیر ملکیوں کے قتل کے درپے بھی تھے۔ 12 سعودیوں، 1 سوڈانی اور 1 شامی دہشت گرد تنظیم داعش کی تائید و حمایت اور اس کی دہشت گردانہ سرگرمیوں کا ریکارڈ تیار کر رہے ہیں۔ یہ الزام بھی ان پر ثابت ہوگا۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق گشتی فورس کے سیکیورٹی اہلکار کو 1436 ہجری مطابق 2014 میں ڈیوٹی کے دوران قتل کر دیا گیا تھا۔ عدالت نے 2 ملزمان کو اس کا ذمہ دار ٹھہرا کر انہیں موت کی سزا سنائی ہے۔ عدالت نے ملزمان کو 4، 5، 8، 9، 11، 15 برس 6 ماہ اور 3 برس قید کی سزا سنائی، جبکہ قید کی مدت مکمل کرنے پر غیر ملکی ملزمان کو مملکت سے بے-دخل کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ سعودی عرب نے یمن کو $500 ملین دے دیا۔ سعودی عرب اور اتحادی ممالک یمن میں ایک طرف ریاستی اداروں کی بحالی کا کام کر رہے ہیں اور دوسری جانب اس کے ساتھ انسانی مسائل کے حل کے لیے بھی کوشاں ہیں۔ یہ کام اقوام متحدہ کے سائبان تلے انجام دیا جا رہا ہے۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق سعودی عرب نے یمن کے لیے $500 ملین کا نیا عطیہ اقوام متحدہ کے حوالے کر دیا۔ شاہ سلمان مرکز برائے امداد و انسانی خدمات کے نگران اعلیٰ ڈاکٹر عبداللہ الربیعہ نے سیکریٹری اقوام متحدہ برائے انسانی امور مارک لوکوک کو $500 ملین کا چیک پیش کر دیا ہے۔
یہ مملکت کی جانب سے یمن میں انسانی خدمات کے لیے نیا عطیہ ہے۔ ڈاکٹر عبداللہ الربیعہ نے بتایا ہے کہ سعودی عرب اور یمن کے تعلقات طریحی ہیں، دونوں ممالک کے درمیان رشتہ داریاں بھی ہیں۔ مملکت نے بحرانی حالات میں ہمیشہ یمن کا ساتھ دیا ہے، کئی اشروں سے وہ یمن میں ترقیاتی، انسانی اور امدادی پروگرام نافذ بھی کر رہا ہے۔ سعودی شہری حوثیوں کی قید سے رہا۔ سعودی سیکورٹی حکام نے یمن کے حوثیوں کی جیل سے ایک سعودی شہری ناصر الزروعی کو آزاد کروا لیا ہے، جو 4 سال تک یمن میں قید و بند کی زندگی گزار رہے تھے۔ سعودی شہریوں کو حوثیوں نے یمن ہی میں اغوا کیا تھا۔ اخبار 24 کے مطابق الزروعی بدھ کو جدہ کے کنگ عبد العزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچا تو اہل خانہ نے ان کا استقبال کیا۔ اس موقع پر ان کے اہل خانہ کی خوشی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ الزروعی نے طیارے سے اترتے ہی سجدہ شکر ادا کیا، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے۔ العربیہ.net کے مطابق الزروعی کا تعلق سبیہ کمشنری کی بستی الوداع اور تیشہ سے ہے۔ اس نے کان زخمی ہو جانے پر 15 برس پہلے سعودی فوج سے قبل از وقت ریٹائر لے لی تھی اور اپنی بستی میں رہائش پذیر تھا۔ سبیہ سعودی عرب کے جنوب مغرب میں واقع ہے۔ الزروعی نے اپنے چچا زاد بھائیوں اور ماں، بیوی، بیٹیوں اور بیٹوں کے ہمراہ سکون کی زندگی گزار رہا تھا اور سعودی عرب سے متصل یمنی بستیوں میں ان کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ پورا علاقہ امن کا گہوارہ تھا اور حوثیوں کا راج نہیں آیا تھا۔ یمن کو حوثیوں سے آزاد کرانے کے لیے سعودی عرب نے اتحادیوں کے ساتھ مل کر فیصلہ کن طوفان نامی فوجی آپریشن شروع کیا تھا۔ اس سے قبل الزروعی اپنے معمول کے مطابق دوستوں سے ملنے کے لیے یمن گیا ہوا تھا۔ وہاں جانے کا مقصد حجہ کے علاقے میں مسجد تعمیر کرانا بھی تھا۔ یہ سعودی علاقے جازان سے بے حد قریب علاقہ ہے۔ مسجد کی تعمیر کا خرچ اس کی بیوی، بعض رشتہ داروں اور خود اس نے اپنے ذمہ لے رکھا تھا۔ العربیہ.net کے مطابق الزروعی کے ہمراہ اس سفر میں ان کا 20 سالہ بھتیجا بھی تھا۔ الزروعی کے چچا حسن بتاتے ہیں کہ جون 2015 میں حوثیوں نے ناصر اور اس کے بھتیجے کو تفتیشی کارروائی کے دوران گرفتار کر لیا۔ ناصر کے پرس سے آرمی اسپتال کا کارڈ دیکھ کر حوثی غصے میں آ گئے۔ انہوں نے ناصر کو قیدی بنا لیا جبکہ اس کے بھتیجے کو رہا کر دیا۔ اسی نے ناصر کے اغوا ہونے کی کہانی سعودی عرب پہنچ کر رشتہ داروں کو سنائی۔ تب سے پورا علاقہ اغوا خاندان ان کی رہائی کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے ہے۔ ناصر کے چچا زاد کا کہنا ہے کہ اب تک جا کر اتحادی فوج نے اسے رہا کرایا ہے اور اب وہ صحت و عافیت کے ساتھ وطن واپس پہنچ گئے ہیں۔ العربیہ.net کے فوٹوگرافر علی حمج نے بتایا کہ جدہ ایئرپورٹ پر الزروعی کے استقبال کا منظر سچ مچ قابل دید تھا۔ اس موقع پر انسانی جذبے کا اظہار بھرپور شکل میں دیکھنے میں آیا۔ گھر والے الزروعی کو گلے لگا کر انتہائی خوش بھی تھے اور ان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بھی بہہ رہے تھے۔ فلم بورن اے کنگ کی نمائش آج جمعرات سے۔ سعودی عرب کے سابق فرما روا شاہ فیصل کی زندگی پر بننے والی فلم بورن اے کنگ جمعرات سے سعودی عرب اور خلیجی ریاستوں کے سینما گھروں میں کی جائے گی۔ سعودی عرب، برطانیہ اور فلم اور اسپین کے تعاون سے تیار کی گئی ہے، جس کا آغاز 2015 میں کیا گیا تھا۔ بورن اے کنگ میں شاہ فیصل کے بچپن سے لے کر سال 1919 میں ان کے دورہ برطانیہ تک کے اہم حالات و واقعات کو پیش کیا گیا ہے۔ فلم کی عکس بندی ریاض اور لندن میں کی گئی۔ فلم کی بنیادی کہانی سعودی قلمکار بدر السماری نے لکھی ہے، جبکہ ان کے ساتھ برطانوی مصنفین ہری لوریگا اور ہینری فورٹرز بھی تعاون کیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق آسکر ایوارڈ یافتہ ہینڈرس کومیز نے فلم ڈائریکٹر کی اور ان کا کہنا تھا کہ فلم کی تیاری میرے لیے باعث مسرت ہی نہیں بلکہ یہ میری خواہش بھی تھی کہ اس طرح کا کوئی شاہکار پیش کروں۔ تو ناظرین، یہ رہی سعودی عرب کے پچھلے 24 گھنٹوں کی اہم ترین خبریں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کرتے ہوئے فیس بک، واٹس ایپ اور ٹویٹر پر دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ جنہوں نے پہلے سے سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ فیس بک پہ دیکھنے والے صارفین سے گزارش ہے کہ ہمارے پیج کو لائک کرتے ہوئے فالو ضرور کر لیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔